صاحب کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا. ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ جن صاحب کے پروگرام میں شریک تھا ان سے پرانی یاد اللہ تھی، لیکن کبھی آفیشلی ان کے پروگرام میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا. سو میں ایکسائٹڈ تھا کہ کچھ نیا سننے کو، سیکھنے کو، جاننے کو ملے گا. اسی گفتگو کے دوران میں انہوں نے فرمایا، اور بات وہ تھی جو میں اپنی ورکشاپس کے اندر بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، کہ جب آپ گفتگو کریں، جب آپ کسی سے بات کریں تو منفی جملوں کا استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو رہیں، مثبت جملوں کے ساتھ بات کریں. اسی دوران میں ساتھ انہوں نے یہ فرمایا، مثال دیتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ اس درخت کے پاس مت جانا. مثال انہوں نے ایسی دی کہ جس نے ایک لمحے کے لیے اس ساری گفتگو اور میرے سارے پچھلے تجربے اور ساری ٹریننگز اور ساری ہدایات ان سب کا ملغوبہ بنا دیا. میں سوچتا رہا کہ ایک طرف ہم مثبت جملوں کی بات کر رہے ہیں، مثال کہ درخت کے پاس نہیں جانا. میں نے ذرا سا سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کلمے سے دین میں داخل ہوتے ہیں جو شروع ہی نہ سے ہوتا ہے. پروگرام ختم ہوا، سوالات کا سیشن شروع ہوا. ڈرتے ڈرتے ہم نے بھی سوال کر دیا، کیونکہ ان صاحب سے ہمیں محبت بہت زیادہ تھی، اور اس پروگرام میں میرے کچھ سبارڈینیٹ بھی شریک تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس بات سے کچھ نہیں ہوتا کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں اس بات سے پریشانی ضرور ہوتی ہے کہ میرے جاننے والے کیا سوچیں گے. ہم نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، اور جواب بھی کمال دیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ اینگل ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں سوچا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن آپ کسی پروگرام میں ٹھہرے ہوئے ہوں جہاں 150 لوگ ہوں، وہاں یہ کہنا کہ یہ بات مجھے نہیں آتی، یہ بہت مشکل ہے. تو ان کا جو وقار، ان کا قد ہے، وہ ہماری نظروں میں اور بڑھ گیا. پروگرام کے بعد میں واپس آیا اور سوچتا رہا کہ آخر اس کا حل کیا ہے. یہ دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اور یہ موٹیویشنل اسپیکر اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ منفی جملے نہیں کہنے چاہیے، اور ہم مانتے ہی منفی جملوں سے ہیں. ہم شروع ہی وہاں سے کرتے ہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. خیر، اس پر تو انشاءاللہ پھر کسی نشست میں، جو اس کا میں نے جواب سوچا، اپنی حد تک نکالا، اس پر کسی اور نشست میں بات ہوگی. لیکن ایک اور چیز جو میں نے اس سب کچھ سے جو میرے ہاتھ آئی، آج میں چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ جو الجھن تھی کہ نہیں کے جملوں سے ہاں کیسے نکالا جائے، اس نے کچھ نئے سوالات کھولے. آپ کو میری بات پہ یقین ہے نا؟ یہ جو آخری والا نہ ہے، یہ نہ نہیں ہے، یہ ہاں ہے، بلکہ بہت طاقتور قسم کا ہاں ہے. اس سوچ بچار سے ایک نئی چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو تقابل کرنا ہے، جائزہ لینا ہے صحیح اور غلط کا، اس سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنا مقام متعین کرنا ہے کہ آپ خود کہاں ٹھہرے ہیں، کیونکہ چیزیں اس کے مطابق تقابل میں آتی ہیں. میں اگر یوں بائیں طرف گھوم جاؤں تو آپ میرے دائیں طرف ہیں، میں دائیں طرف گھوم جاؤں تو آپ میرے بائیں طرف ہیں، حالانکہ آپ کہیں بھی نہیں ہیں. یہ صرف میرے تقابل میں کبھی دائیں پر ہیں، کبھی بائیں پر ہیں. یہی حال خیالات کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ حق تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو فری تھنکر ہونا چاہیے، لیکن مجھے سوچ کر لگا کہ ایسا نہیں ہے. آپ کو پہلے اپنا ایک مقام طے کرنا ہے. ہاں، اس پر ضد نہیں کرنی، اس پر اڑنا نہیں. اس میں اگر کوئی موڈیفیکیشن ہوتی ہے، کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ وہ تبدیلی کر لیجئے، لیکن پہلے طے تو کیجئے صاحب کہ آپ ٹھہرے ہوئے کہاں ہیں. جب تک آپ اپنا مقام، جب تک آپ اپنا ٹھہراؤ، جب تک آپ اپنا خیال وہ کسی ایک نقطے پر نہیں لائیں گے،
تب تک آپ تقابل نہیں کر سکتے، تب تک آپ جائزہ نہیں لے سکتے، تب تک آپ بتا نہیں سکتے کہ فرد دائیں ہے یا بائیں ہے، خیال درست ہے یا غلط ہے۔ اس ذرا سے سوال نے مجھے اس نقطے پر پہنچایا کہ میں جو یہ سوچ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات کو ایڈجسٹ کروں کہ منفی جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا؟ ایک خیال، ایک روشنی کے کوندے کی صورت میں ذہن میں آیا کہ میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں کہ اس جملے کو کیسے ایڈجسٹ کروں۔ میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ وہ جملہ اپنی جگہ درست ہے، میں اس خیال کو ایڈجسٹ کروں کہ منفی جملوں سے مراد کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کون سے نقطے پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس میں سے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ میرا ایک ویلیو سسٹم ہے، میری ایک جاننے کی، میری ایک یقین کرنے کی، میرے ایمان کی کوئی بنیاد ہے، مجھے اس پر ٹھہرنا ہے، باقی چیزوں کو اس دائرے پر لا کر دیکھنا ہے۔ تو پھر حقیقت تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم علم ہے۔ علم ہے جو مجھے اعتماد دے گا، علم ہے جو مجھے یقین دے گا، علم ہے جو مجھے کھڑے ہونے کے لیے جگہ دے گا، اور اگر سچ پوچھئے تو علم ہوگا وہ یقین مجھے عمل تک لے کر جائے گا، مجھے شک سے نکالے گا، اور وہ عمل ہے جو درکار ہے۔ باقی باتیں تو زمانے میں بے تحاشا ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا۔ تو اس کے لیے علم ضروری ہے، اور اس پورے دائرے کے اندر دیکھیں کہ جس میں ہم علم کی بات بھی کرتے ہیں، ہم یقین کی بات بھی کرتے ہیں، اور ہم عمل کی بات کرتے ہیں، یہ سب کا سب سوال سے شروع ہوتا ہے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا یہ کیوں پوچھا گیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال ہے جو دائرے کھولے گا، جو نئی دنیاؤں کو اوپن کرے گا، نئے دروازے وا کرے گا، اور ہم جان پائیں گے کہ علم کیا ہے۔ علم تک پہنچیں گے جو ہمیں یقین تک لے کر جائے گا، وہ یقین ہمیں عمل کی طرف ابھارے گا، ہمارے شکوک کو ختم کرے گا، اور ہمیں کسی ایسی زمین پر ٹھہرنے کی، کسی ایسی جگہ پر ٹھہرنے، سوچنے، آگاہی کا اور پہچان کا ذریعہ دے گا، جس کے ذریعے ہم تقابل کر سکتے ہیں کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے۔ اس نہ والے جملے کے اندر اور کیا کیا چھپا ہوا ہے، انتظار کیجئے گا۔ ہم کسی اگلی نشست میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو کہا گیا ہے کہ منفی جملے استعمال نہ کیے جائیں اور صرف مثبت جملے استعمال کیے جائیں، ان کے پیچھے کیا سائنس ہے، اور ہم جو نہ کے ماننے والے ہیں، نہ سے آغاز کرنے والے ہیں، وہ ان چیزوں کو کیسے ہضم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اصل تو یہی ہے، یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔